والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. حدیث مبارک میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، وَأَوَّلُهُ رحمہ، یعنی یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی بے پایاں، بے حساب، بے حد رحمت بے حساب خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ اس عشرے کے تقاضے دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو اس عشرے میں وہ دعائیں مانگنی چاہیے اس عشرے کے اندر جن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال ہے۔ تمام وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جس کو جو دعا یاد ہو مانگ سکتے ہیں، وہ دعائیں جن میں رحمت کا سوال ہے۔ مثلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگنا ہر سعادت مند اولاد کا فرض ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحمت فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ خود اولاد کو سکھا رہا ہے۔ اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ اے میرے رب ان پہ رحم فرما۔ ایسے ہی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو معاف کر دے۔ تو جتنی بھی رحمت کی دعائیں ہیں، ایک تو اس عشرے کے اندر ان دعاؤں کو خوب مانگا جائے۔ دوسرا کام اس سے بھی بڑا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر صرف پڑھنے پڑھانے پر زور ہے، اچھی بات ہے، ذکر و اذکار دعائیں، لیکن کچھ کرنے کے کام بھی ہیں۔ اس رحمت کے عشرے میں کرنے کا دوسرا کام ہے جس کو فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، رحم کھاؤ، اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ جب تک اس دعا کے ساتھ یہ دوا نہیں ہوگی، اس التجا کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوگا، تب تک یہ رحمت کا عشرہ پوری طرح ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اوروں پر رحمت کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف اپنوں کے لیے رحمت نہ تھی، پرایوں کے لیے بھی تھی۔ آپ کی رحمت صرف دوستوں کے لیے نہیں تھی بلکہ دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ آپ کا احسان، محبت، ہمدردی، سلوک، معافی، درگزر خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی تھا کہ خالق نے آپ کو خود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے رحمت قرار دے دیا۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحمت بھی نہیں کی جاتی۔ لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے رحمت لینے کے لیے اس بات کو شرط بنایا گیا ہے کہ تم بھی دوسروں پہ رحمت کرو۔ ایک شخص کو نصیحت فرمائی، انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا ایک دن میں کم از کم 70 مرتبہ معاف کرو، اور اتنا معاف کرو جتنا تم اللہ سے معافی چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری 100% خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو جب 100% خطاؤں کی معافی میں چاہتا ہوں تو پھر مجھے بھی اوروں کے ساتھ اسی رحمت کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ لینے کے دام اور دینے کے دام اور، ایسا نہ ہو کہ خود تو اپنے لیے مغفرت چاہیں لیکن دوسرے کو معاف نہ کرنا چاہے۔ آج کتنے جھگڑے، خاندانی جھگڑے ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، مذہبی جھگڑے ہیں، فرقہ وارانہ جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں کی بنیاد یہاں آ کر اٹکی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ کچھ ہو جائے، نمازیں بھی ہوں گی، صدقے بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روش ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عدم برداشت کا مادہ، دوسرے کی رائے سن کر اسے قطعاً برداشت نہ کرنا اور تحمل سے کام نہ لینا۔ تو یہ عدم برداشت کسی بھی معاشرے کے لیے، بالخصوص مسلمان معاشرے کے لیے ایک زہریلا تیر ہے کہ جب معاشرے کے اندر، چاہے وہ خاندان ہے، میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، جھگڑے کو بڑھایا ہے، چھوٹی سی بات کو
نفرت کا پانی دے 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 کر اتنا بڑھایا کہ اب وہ نفرت کا تنا آور درخت ہے۔ رحمت کے عشرے بھی گزر جائیں گے لیکن ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، دل صاف نہیں کریں گے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تم یہ دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، رحمت فرما دے، تو وہاں یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے کتنوں کو معاف کیا ہے۔ ہر شخص اپنے دل کا خود ذمہ دار ہے کہ میرے دل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں میں نے قلم کھینچ رکھا ہے کہ سب کو معاف کروں گا، فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اگر اس رحمت کے عشرے کے اس مفہوم کو، اس تقاضے کو ہمارا معاشرہ سمجھ لے تو خاندانی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں، میاں بیوی کی محبت بھی ہو، بھائیوں کی بہنوں کی محبت بھی ہو، ہمسایوں کی محبت بھی ہو، اور اختلاف رہے گا، مسلکی اختلاف رہیں گے، مختلف جماعتیں رہیں گی، سیاسی مذہبی مختلف جماعتیں رہیں گی، لیکن جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اختلاف اگر حدود کے اندر ہو تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لاجک کی بنیاد پر ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، تو وہ اختلاف یقینی ہوگا، اہل عقل اہل علم میں ہوا کرتا ہے، لیکن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوتا، جھگڑا دل کی نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ عشرہ دلوں کی نفرت کو مٹانے کے لیے ہے تاکہ اللہ پاک بھی ہم سب پر رحمت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ تو فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں اللہ سے رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے اور اوروں پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔